السلام علیکم متی اللہ جان ایم جے ٹی وی۔ سابق وزیر اعظم عمران خان آج سپریم کورٹ میں تھے اور سپریم کورٹ میں جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی کے سامنے عمران خان کی ان اپیلیں تھیں سماعت کے لیے کہ جو اسلام آباد ہائی کورٹ کے ان احکامات کے خلاف دائر کی گئی تھی جس میں اسلام آباد ہائی کورٹ نے عمران خان کی توشہ خانہ ٹرائل کورٹ میں چلنے والی سماعت کو چیلنج کیا تھا، اور اس کے بعد اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں عمران خان سے یہ کہا تھا کہ ٹرائل کورٹ میں واپس جائیں اور ٹرائل کورٹ خود پہلے یہ 7 دن کے اندر طے کرے کہ آیا ٹرائل کورٹ یہ معاملہ توشہ خانہ کیس کا یہ سماعت کر سکتی ہے یا نہیں، یا ان کا دائرہ اختیار ہے یا نہیں۔ عمران خان کو اسلام آباد ہائی کورٹ کا وہ فیصلہ پسند نہیں آیا اور انہوں نے سپریم کورٹ میں ایک اپیل دائر کی تھی۔ چیف جسٹس امتا بندیال نے اب کی بار یہ معاملہ اپنے سامنے یا اپنے ہم خیال بینچ کے سامنے لگانے کی بجائے جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی کے سامنے لگایا۔ آج جب کیس کی سماعت شروع ہوئی تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے اس بات کی نشاندہی کی کہ اسلام آباد ہائی کورٹ کا یہ ایک پرانا فیصلہ تھا جس پہ عمل بھی ہو چکا، اور ٹرائل کورٹ نے 7 دن کے اندر ان تمام سوالوں کے جواب بھی دے دیے جو سوال اسلام آباد ہائی کورٹ نے اپنے فیصلے میں اٹھائے تھے اور کیس واپس ریمانڈ کیا تھا۔ تو اس لیے اب یہ معاملہ جہاں تک ٹرائل کورٹ میں واپس بھیجے جانے کا حکم ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کا، وہ تو انفیکچس ہو گیا کیونکہ اس حکم پہ عمل ہو گیا ہے۔ بہرحال خواجہ حارث نے کہا کہ جناب ان کے اور بھی دوسرے بھی کچھ درخواستیں تھیں جو اسلام آباد ہائی کورٹ میں زیر سماعت تھی، جس میں ٹرائل کورٹ کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا تھا، اور جس میں جو جج ہیں ہمایوں دلاور ان پہ بھی اعتراضات کیے گئے تھے، ان کی کچھ سوشل میڈیا پوسٹوں پہ بھی اعتراضات کیے گئے تھے، اور ان درخواستوں کا اسلام آباد ہائی کورٹ نے ابھی تک فیصلہ نہیں کیا۔ تو پہلے دائرہ اختیار کا فیصلہ کرنا چاہیے تھا اسلام آباد ہائی کورٹ کو، اس کے بعد پھر اسلام آباد ہائی کورٹ کو یہ معاملہ جو ہے واپس ٹرائل کورٹ بھیجنا چاہیے تھا یا نہیں، اس کے اوپر کرنا چاہیے تھا۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ اب ہم واپس یہ معاملہ اسلام آباد ہائی کورٹ کو بھیجتے ہیں، اور انہوں نے کہا کہ جو بھی اسلام آباد ہائی کورٹ میں جو دیگر درخواستیں ہیں جس میں توشہ خانہ ٹرائل کورٹ کے دائرہ اختیار کو چیلنج کیا گیا تھا، یا جج ہمایوں دلاور کی جو سوشل میڈیا پوسٹیں ہیں اس کے حوالے سے اعتراضات اٹھائے گئے تھے، تو پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ ان درخواستوں کا جو ہے ایک ساتھ فیصلہ کرے، اکٹھا فیصلہ کرے۔ خواجہ حارث نے کہا کہ اب یہ معاملہ اگر سپریم کورٹ سے واپس اسلام آباد ہائی کورٹ بھیجا جا رہا ہے تو یہ بھی ایک اور استدعا انہوں نے کی کہ جو توشہ خانہ کا ٹرائل ہے اس کو روک دیا جائے، جس پہ جسٹس مسرت ہلالی نے کہا کہ ایسا ممکن نہیں ہے، یہ معاملہ ہمارے سامنے نہیں ہے، سپریم کورٹ کے سامنے نہیں ہے، اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ ہم ہائی کورٹ یا ٹرائل کورٹ کے معاملات میں مداخلت نہیں کریں گے، ہم صرف اتنا کہہ رہے ہیں کہ جو درخواستیں آپ نے اسلام آباد ہائی کورٹ میں ٹرائل کورٹ کے دائرہ کار کے حوالے سے یا جج ہمایوں دلاور کے خلاف اعتراضات کی صورت میں کی تھی، ہم اتنا کہہ سکتے ہیں کہ جو ہائی کورٹ ہے وہ ان درخواستوں کا فیصلہ ایک ساتھ کرے۔ اور جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ بھی ریمارکس دیے کہ اصولی طور پہ پہلے کسی بھی ٹرائل کورٹ کے دائرہ کار کا تعین ہونا ضروری ہے اس سے پہلے کہ وہ ٹرائل کورٹ کسی قسم کا میرٹ کے اوپر فیصلہ دے، مگر یہ جو جسٹس یحییٰ آفریدی کے ریمارکس سے یہ سپریم کورٹ کے حکم کا حصہ نہیں بن سکے۔ تو خواجہ حارث کی یہ درخواست کہ ٹرائل کورٹ کو توشہ خانہ کیس کی جو عدالت ہے اس کو اس وقت تک کارروائی سے روکا جائے کہ جب تک اسلام آباد ہائی کورٹ جو ہے دوسرے اعتراضات کا فیصلہ نہیں کرتی۔ جسٹس یحییٰ آفریدی نے انکار کیا، انہوں نے کہا کہ ہم ٹرائل کورٹ کے جو کارروائی ہے اس میں بھی مداخلت نہیں کریں گے۔ تو جو سٹے آرڈر کی درخواست تھی عمران خان کے وکیل خواجہ حارث ایڈوکیٹ کی طرف سے، وہ درخواست بھی جسٹس یحییٰ آفریدی نے منظور نہیں کی، مسترد کر دی ہے، اور اب جو دوسری درخواستیں ان کے فیصلے کے لیے اسلام آباد ہائی کورٹ کو اپنے حکم میں کہہ دیا ہے۔ اور آج عمران خان نے سپریم کورٹ سے سیدھا توشہ خانہ کی عدالت میں جانا تھا، وہاں پہ ان کی پیشی تھی، اور پھر یہ بھی امکان تھا کہ وہاں پہ ان کا بیان بھی ابھی ریکارڈ ہونا ہے 342 کا، مگر اب جبکہ یہ معاملہ دوبارہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں چلا گیا ہے دوسرے اعتراضات کے حوالے سے ایک حتمی فیصلے کے لیے، تو عمران خان اطلاعات کے مطابق اب توشہ خانہ ٹرائل کورٹ میں آج بھی نہیں گئے۔
اسی حوالے سے آج ہم بات کریں گے. ہمارے ساتھ دو سینئر جرنلسٹ ہیں, سپریم کورٹ کے سینئر کورٹ رپورٹر حسنات ملک ہمیں جوائن کریں گے, اور پھر توشہ خانہ کیس میں کیا ہو رہا ہے, ٹرائل کورٹ میں کیا ہو رہا ہے, اس حوالے سے ہمیں جوائن کر رہے ہیں سینئر جرنلسٹ اور اسلام آباد ہائی کورٹ کو کور کرنے والے ثاقب بشیر. بہت شکریہ آپ دونوں کا. سب سے پہلے تو حسنات, آپ سے ہی جاننا چاہیں گے, بنیادی طور پہ یہ ایک بڑی پرانی درخواست تھی جو کہ ابھی سپریم کورٹ میں ٹیک اپ ہوئی, اور یہ جس اسلام آباد ہائی کورٹ کے فیصلے کے خلاف یہ اپیل تھی, اس فیصلے پہ تو ٹرائل کورٹ عمل بھی کر چکی تھی, اور جو اسلام آباد ہائی کورٹ نے 8-9 سوال اٹھائے تھے ان کا جواب بھی 7 دن کے اندر دے کے انہوں نے ٹرائل بھی شروع کر دیا تھا, اور اب ٹرائل تو آخری مراحل میں آ گیا تھا. تو سپریم کورٹ نے جسٹس یحییٰ آفریدی نے یہ کہا کہ اب یہ معاملہ تو انفیکچس ہو گیا ہے اس پرانے فیصلے کے ریمانڈ کرنے کے خلاف جو آپ نے اپیل کی ہے. تاہم انہوں نے جو آج حکم دیا, آپ سمجھتے ہیں یہ عمران خان کے لیے ایک ریلیف ہے, تحریری حکم جو لکھوایا گیا کورٹ میں؟ دیکھیں مطیع اللہ جان صاحب, ایک پش دیا گیا ہے اسلام آباد ہائی کورٹ کو کہ آپ عمران خان کے متعلقہ جو کیسز پینڈنگ ہیں اسلام آباد ہائی کورٹ میں وہ ڈیسائیڈ کریں. ریکویسٹ کی ہے سپریم کورٹ, بظاہر جو سپریم کورٹ کی ریکویسٹ ہوتی ہے وہ میری سمجھ میں آرڈر ہی مانا جاتا ہے. بڑا کم ہوتا ہے کہ پھر ہائی کورٹ اس سے اوور لک کرے. اور پھر وربل جو ریمارکس دیے جیسے یحییٰ آفریدی نے کہ جی جو جوڈیشن کا معاملہ ہے وہ پہلے ڈیسائیڈ ہونا چاہیے دائرہ اختیار کا. اور دائرہ اختیار کا جو معاملہ ہے توشہ خانہ میں, اس میں وکلاء کی اوپینین بھی ڈیوائیڈ ہے. تو یہ ایسا ہے کہ اگر اسلام آباد ہائی کورٹ میں ریلیف نہیں ملتا پی ٹی آئی کو, کیونکہ پی ٹی آئی نے اعتراض بھی اٹھایا ہوا ہے جیسے عامر فاروق پہ باعث کا الزام ہے یہ وہ, تو وہ یہ ساری چیزیں پھر سپریم کورٹ لائیں گے. میرے لیے یہ ہے کہ یہ کیونکہ ابھی تک عمران خان کو سپریم کورٹ سے ریلیف مل رہے ہیں, اس پہ میرٹ پہ میں نہیں جاتا کہ وہ ٹھیک مل رہے ہیں یا نہیں, لیکن ابھی تک سپریم کورٹ بڑی ڈھال ہے ان کی. مگر سپریم کورٹ نے اسٹے آرڈر دینے سے انکار کیا, انہوں نے کہا ہم توشہ خانہ ٹرائل کو نہیں روکیں گے. تو اس کا مطلب ہے توشہ خانہ کیس کا ٹرائل جاری رہے گا آج کے حکم کے بعد؟ وہ میرا خیال ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں بھی اس حوالے سے کل یہ کہے کہ جب تک ہم فیصلہ ڈیسائیڈ نہیں کرتے تو فائنل جو آؤٹ کم ہے وہاں کا وہ اس کے ساتھ سبجیکٹ ہوگا, یا ٹرائل سٹے ہو جائے گا, یا یہ کہا جائے گا کہ ججمنٹ نہ دیں. تو یہ ساری چیزیں ہوں گی اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے. اگر نہیں دیا جاتا تو پھر اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بھی سوال اٹھے گا اگر سٹے نہیں ہوتا. لیکن وہ جو اصل ایشو ہے کہ جی اگر وہ جوڈیشن کا معاملہ وہ وہاں اسلام آباد ہائی کورٹ میں ہے, وہ نہیں ہوتا تو پھر موجودہ چیف جسٹس عمر الطاف بندیال ان کے ٹینور میں سپریم کورٹ میں آئے گا. تو پھر چیف جسٹس کو جو ایڈوانٹیج ہے کہ وہ بینچ کون سا ہوگا, یہاں نظریاتی تقسیم بھی ہے. تو یہ پی ٹی آئی بظاہر یہ لگ رہا ہے کہ ان کی کوشش ہے کہ جو جوڈیشن کا معاملہ ہے یہ ایک ایسا, کیونکہ میرٹ میں عمران خان کے پاس نہیں ہے, جوڈیشن ٹیکنیکل بنیادوں پہ وہ ریلیف لے سکتے ہیں, میں بھی چانسز کم ہیں, لیکن وہ کوشش کریں گے کہ جسٹس بندیال کے دور میں سپریم کورٹ میں آئے, اور جسٹس بندیال کو یہ ہو کہ ان کی جو فالوئنگ ہے جسٹس بندیال کی کانسٹیٹوئنسی تو میں نہیں کہوں گا جج کی نہیں ہوتی, وہ وہی ہے جو عمران خان صاحب. ٹھیک ہے. ثاقب بشیر صاحب, آپ اسلام آباد ہائی کورٹ کور کرتے رہے ہیں, تو اب یہ کون کون سے مقدمات ہیں یا درخواستیں ہیں جن کے بارے میں آج سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اسلام آباد ہائی کورٹ ان کا ایک ساتھ فیصلہ کرے؟ یہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے اب عمران خان کی کن درخواستوں پہ فیصلہ کرنا ہے, کیا معاملات تھے اسلام آباد ہائی کورٹ کے؟ 4 درخواستیں ہیں جن کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے. ویسے تو ان کی تعداد زیادہ ہے, مطلب 8-9 بن جاتی ہیں, لیکن سپریم کورٹ نے 4 کی حد تک کہا ہے کہ آپ یہ فیصلہ کرے, ہائی کورٹ جلدی جو ہے فیصلہ کرے. ان کا آرڈر میں بھی لکھوایا گیا ہے. 2 مینٹینیبلٹی کی ہیں کہ یہ جو کمپلینٹ فائل ہوئی ہے یہ قابل سماعت ہے یا نہیں ہے. عمران خان کے وکیل یا عمران خان یہ کہتے ہیں کہ قابل سماعت نہیں ہے. مینٹینیبلٹی میں ایک تو وہ یہ کہتے ہیں کہ 120 روز کے بعد الیکشن کمیشن نامینیشن فارم جمع ہونے کے 120 روز کے بعد کوئی بھی کرمنل اس قسم کی کمپلینٹ فائل نہیں کر سکتا. تو وہ کہتے ہیں کہ 120 روز گزر چکے ہیں تو اس لیے یہ قابل سماعت نہیں ہے. دوسری ان کی یہ ہے کہ یہ معاملہ پہلے مجسٹریٹ کے پاس جانا چاہیے تھا اور اس کے بعد یہ سیشن کورٹ میں آتا. تو یہ 2 مینٹینیبلٹی کی ان کی درخواستیں ہیں. اور تیسری درخواست جو ہے وہ ٹرانسفر کی ہے کہ کیس ٹرانسفر کیا جائے, اور یہ 14 مئی کو دائر ہوئی تھی اور اس کے بعد 4 جولائی کو ایک درخواست پہ فیصلہ آ گیا, باقی جو ہے وہ پینڈنگ ہو گئی. اور اس میں جو چوتھی درخواست ہے وہ ابھی ریسنٹلی جو ٹرائل کورٹ کا جو آرڈر تھا انہوں نے جو ان کی ٹرانسفر اپلیکیشن بھی ہے مینٹینیبلٹی کی جو ابھی ریسنٹلی جو ہے وہ اس نے خارج کی تھی ٹرائل کورٹ نے. تو
تو اس کو وہ لے کر جو ہے وہ ہائی کورٹ میں آئے ہیں، بلکہ 4 جولائی کو ہائی کورٹ کا فیصلہ آیا تھا اور اس کے بعد تقریباً 8 جولائی کو ٹرائل کورٹ نے اس کو مینٹینیبل قرار دیا تھا، تو اس کے خلاف پھر وہ آ گئے یہاں پر. تو یہ مجموعی طور پر 4 درخواستیں بنتی ہیں جس کے حوالے سے سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ اس کو آپ جو ہے وہ جلدی ڈیسائیڈ کریں. اس میں جج ہمایوں دلاور کی سوشل میڈیا پوسٹوں کے حوالے سے بھی اسلام آباد ہائی کورٹ نے کل نوٹس تو جاری کیے، مگر اب بنیادی تقاضا یہ ہے عمران خان کا اسلام آباد ہائی کورٹ سے کہ جب تک ان درخواستوں کا فیصلہ نہیں ہوتا تو ٹرائل کورٹ میں ٹرائل کو روکا جائے، توشہ خانہ ٹرائل. تو توشہ خانہ ٹرائل کس مرحلے پر ہے اور عمران خان کیا توشہ خانہ ٹرائل میں شریک ہو رہے ہیں کہ نہیں؟ عمران خان تو ویسے 32-33 سماعتوں میں ایک دفعہ فزیکلی وہ جو ہے وہ اپیئر ہوئے ہیں 2 روز قبل، اور اس روز بھی بڑی ہنگامہ آرائی بھی ہوئی، وہاں پہ جج کو جو ہے وہ گالیاں بھی نکالی گئی وکلا کی جانب سے اوپن کورٹ میں. تو ایک دفعہ وہ اپیئر ہوئے ہیں فزیکلی اور ایک دفعہ وہ 18 مارچ کو آئے تھے، وہاں پہ جوڈیشل کمپلیکس گیٹ پہ ہی ان کی حاضری لگی تھی. اس کے علاوہ جو آپ نے پوچھا کہ کس سٹیج پہ ہے، یہ فائنل سٹیج پہ ہے جو توشہ خانہ کا ٹرائل ہے. اگر یہ کیونکہ ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ ہو رہی ہے، اگر یہ ٹرائل ڈے ٹو ڈے ہیئرنگ پہ ہی چلا اور عمران خان جو ہے انہوں نے 342 کی سٹیٹمنٹ دے دی، تو میرا یہ خیال ہے کہ یہ چند دنوں یا 2-3 ہفتوں کی، زیادہ سے زیادہ 2-3 ہفتوں میں یہ معاملہ جو ہے کنکلوڈ ہو جائے گا، اگر سٹے جو ہے وہ کسی بھی فورم سے نہ ملا. تو آج کیا ہونا تھا جس میں عمران خان شریک نہیں ہوئے توشہ خانہ ٹرائل کورٹ میں؟ آج کی پروسیڈنگ پہ خواجہ حارث جو وکیل ہیں انہوں نے کل ہی عدالت کو یہ کہہ دیا تھا کہ آج میں اکاؤنٹیبلٹی کورٹ میں بھی مصروف ہوں، وہاں پہ کیونکہ فائنل آرگومنٹس ہیں القادر ٹرسٹ کیس میں، تو آج کے حوالے سے انہوں نے ریکویسٹ کی تھی وربلی، تو کورٹ نے کہا تھا کہ جو بھی ریکویسٹ ہے آپ کل لے کے آ جائیں. تو آج پھر جو بیرسٹر گور ہیں وہ پیش ہوئے ہیں اور انہوں نے وہی ریکویسٹ کی کہ آج سے آپ جو ہے وہ کل ارجنٹ کر دیں، اور کل تک جو ہے وہ امید ہے کہ سماعت جو ہے وہ کل تک ہو جائے گی، کیونکہ آج کچھ نہیں ہونا. اور دوسری طرف جو ہے وہ عمران خان کی جو حاضری ہے ذاتی حیثیت میں 342 کی سٹیٹمنٹ میں ان کی ذاتی حاضری ضروری ہوگی. اب وہ اگر نہیں آتے تو 342 کی سٹیٹمنٹ نہیں ہوگی، اگر وہ نہیں ہوگی تو ٹرائل آگے نہیں بڑھ سکے گا. لیکن وہ اس پہ تو ایک ججمنٹ بھی ہے جسٹس کھوسہ صاحب کی مشرف کیس میں 342 کی سٹیٹمنٹ کے حوالے سے کہ ایبسینشیا میں بھی ٹرائل ہو سکتا ہے، وہ بھی ہے. دوسری بات جو ایک اور ثاقب اس کو سیکنڈ کریں گے، سیشن جج نے کل سیشن کورٹ نے ایک رپورٹ بھیجی ہے جو ہمایوں دلاور کی کورٹ میں جس طرح پی ٹی آئی کے وکلاء نے بدتمیزی کی ہے اور ان کو گالیاں دی ہیں، یہ بڑا سنگین معاملہ ہے. اس معاملے پہ بھی دیکھنا ہوگا کہ ہائی کورٹ کیا کرتی ہے. ہونا تو یہ چاہیے کہ ہائی کورٹ پہلے پی ٹی آئی کے وکلاء عمران خان سے یہ پوچھے کہ آپ لوگوں نے یہ جو کیا ہے اس حوالے سے ان پہ جو بھی کنٹیمپٹ یا جو بھی کارروائی بنتی ہے وہ بھی ہونی چاہیے. یہ کوئی طریقہ نہیں ہے جو انہوں نے کیا ہے. اب میرا خیال ہے وہ رپورٹ بھی ثاقب صاحب بتائیں گے کہ وہ آج گئی یا کل کیا پتہ عامر فاروق صاحب وہ معاملہ بھی ٹیک اپ کریں. اب وہ کس طرح کرتے ہیں اس معاملے میں، اب وہ اس کو پروسیڈ کیسے کرتے ہیں، کیا کورٹ کے اندر جو وکلاء نے بدتمیزی کی اس میں کرمنل پروسیڈنگ ہوتی ہے یا کنٹیمپٹ پروسیڈنگ ہوگی یا کوئی اور معاملہ ہوگا یا داخلے پہ پابندی ہوگی، یہ اب کہنا قبل از وقت ہے. اچھا ثاقب بشیر صاحب، ہمیں یہ لگتا ہے کہ عمران خان اپنے خلاف بنائے گئے مقدمات بشمول توشہ خانہ کیس بلکہ بالخصوص توشہ خانہ کیس میں تکنیکی اعتراضات کا سہارا لیتے ہیں اور اپنے آپ کو احتساب کے لیے عدالت میں پیش نہیں کرتے. آپ نے خود کہا 32 سماعتیں ہوئی ہیں اور صرف ایک بار وہ پیش ہوئے ہیں. تو اگر کچھ چھپانے کا نہیں ہے تو عمران خان کو تو برملا آنا چاہیے سامنے، خود کو احتساب کے لیے پیش کرنا چاہیے، کیونکہ یہی تلقین تو وہ اپنے سیاسی مخالفین نواز شریف کو کرتے رہے ہیں. ان کا کیس جو ہے وہ زمین سے شروع ہو رہا ہے سیشن کورٹ سے، اور نواز شریف کا کیس سپریم کورٹ سے شروع ہوا تھا اور ان کو فارغ بھی کر دیا گیا تھا. تو کیا لگ رہا ہے توشہ خانہ کیس کتنا کمزور ہے یا مضبوط ہے عمران خان کے خلاف؟ توشہ خانہ کیس بظاہر مضبوط ہے، ایک مضبوط کیس ہے، اور عمران خان بھی اور ان کے وکلاء بھی اس کو جانتے ہیں. اسی لیے وہ یہ دسمبر میں یہ کیس شروع ہوا تھا، نومبر میں کمپلینٹ آئی تھی، تو تب سے لے کر اب تک وہ ٹیکنیکلٹیز کے پیچھے ہی اس کیس کو چلا رہے ہیں. ٹیکنیکلٹیز کی بنیاد پر ہی وہ اوپر ہائی کورٹ میں لے کے آ رہے ہیں، سپریم کورٹ میں بھی آئے. تو ابھی میرٹس کو ٹچ ہی نہیں کیا گیا اس کیس میں. میرٹس اس دن ٹچ ہوں گے جس دن عمران خان 342 کا اپنا سٹیٹمنٹ دیں گے، تو وہاں پہ ان کی طرف سے جو ہے وہ میرٹس کو ٹچ کیا جائے گا. جرا بھی ہوگی، سٹیٹمنٹ ہوگا، اس کے بعد وہ اپنی گواہوں کی لسٹ لا سکتے ہیں عمران خان. اگر انہوں نے لائی تو پھر ان کے گواہوں پر جو ہے وہ جرا ہوگی اور فردر. اچھا، اس کیس میں جو میں نے آپ کو بتایا عمران خان پہ بھی جرا ہوگی.
342 میں میرا نہیں خیال کہ عمران خان پہ جو کمپلینٹ پہ میرا نہیں خیال کہ جرا ہوتی ہے، لیکن یہ ہے کہ یہ کنفرم کرنا پڑے گا. لیکن ان کے اگر وہ ڈیفینس وٹنس لاتے ہیں اپنے کمپلینٹ نہیں، وہ اکیوزڈ ہے، ملزم ہے، جو ملزم ہے، جو ملزم کی جو اسٹیٹمنٹ ہے، میرا یہ خیال ہے کہ شاید ملزم پہ تو ہوگی شاید جرا، اور جو اگر وہ وٹنس لاتے ہیں تو ان پہ تو ڈیفینیٹلی جرا ہوگی. جو میں نے آپ کو بتایا کہ 2-3 ہفتوں میں یہ سمٹ سکتا ہے، تو اگر کوئی 8-10 وٹنس وہ لے آئیں اپنے ڈیفینس میں تو پھر یہ کیس جو ہے وہ آگے جا سکتا ہے. مطلب لنگر آن کرنے کے لیے یہ وہ اڈاپٹ کر سکتے ہیں کہ ہم کوئی 8-10 وٹنس ڈال دیتے ہیں تاکہ ایک ایک کا پہلے اسٹیٹمنٹس ہوں گی، پھر ان پہ جرا ہوگی، اور پھر اس کے بعد معاملہ. میں نے میرا خیال ہے خواجہ حارث صاحب نے نواز شریف یا شریف فیملی کی طرف سے ڈیفینس وٹنس کی لسٹ نہیں دی کی تھی. وہ پاناما میں تو نیچے ٹرائل گیا ہی نہیں نا، پھر نیچے وہ پہلے ہی وہ اقامہ میں ان کو نائل کر دیا گیا جو اصل سزا تھی، اور پھر نیچے نگران جج بھی سپریم کورٹ کے بیٹھے ہوئے تھے اوپر. لیکن وہ ان کو یہ اس چیز کا ادراک ہے کہ ڈیفینس وٹنس کی لسٹ دینے کے نقصانات کتنے ہیں. ٹرائل کورٹ کا جو وکیل ہوتا ہے اسے پتہ ہوتا ہے کہ کون سی آرگومنٹ میں نے کرنا ہے، کون سا بچا لینا ہے، کس کو جو ہے چھپا لینا ہے. تو میرا خیال ہے وہ ان کو بھی اندازہ ہے کہ کیس میرٹ پہ اور اخلاقی طور پہ عمران خان کا بڑا کمزور ہے. جو گفٹ لیے گئے، پھر بیچے، پھر بعد میں پیسے دیے. اب ایک معاملہ آنا ہے کہ یہ ایف بی آر میں وہ کہتے ہیں کہ جی میں نے یہ چیزیں ڈکلیئر کی تھی. جب وزیر اعظم ہو تو ایف بی آر میں تو چیزیں مینیج ہو سکتی ہیں، لیکن الیکشن کمیشن کے کچھ باروں میں کیوں نہیں کی. تو یہ اب دیکھنا ہوگا. میرا خیال ہے کہ جو بظاہر لگ رہا ہے کہ وہ اس کو پولیٹیکل رنگ دیں گے تاکہ یہ اسی طرح چلے، اور جسٹس بندیال پہ آخری امید ہے ان کی. بس جسٹس بندیال پہ آخری امید ہے، اور اس کے لیے ٹائم کم ہے اور مقابلہ سخت ہے. آج سپریم کورٹ کے ماحول کے حوالے سے بھی کچھ ذکر کر لیں. کمرہ عدالت میں عمران خان کی آمد کے موقع پہ کمرہ عدالت کا جو باہر دروازہ ہیں اس پہ کافی ایک قسم کی ہنگامہ آرائی کا سا دھکم پیل کا ماحول تھا. میڈیا اور وکلاء کو اندر آنے نہیں دیا جا رہا تھا، جس سے بڑی کشیدگی پیدا ہوئی. اور ایک موقع پہ جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی نے پی ٹی آئی کے وکلاء خاص طور پہ ایڈوکیٹ خواجہ حارث کو باہر بھیجا کہ آپ جا کے دیکھیں. اور وہ جب واپس آئے تو جسٹس یحییٰ آفریدی نے کہا کہ اگر ماحول بہتر نہیں کریں گے تو پھر ہم آپ کا کیس نہیں سنیں گے، اور یہ آپ کی مکمل ذمہ داری ہوگی کہ اس ماحول کو ٹھیک کریں. اور اس کے کچھ دیر بعد بھی جب شور جاری رہا تو جسٹس یحییٰ آفریدی اور جسٹس مسرت ہلالی اٹھ کر چلے گئے. اور پھر جب معاملات تھمے تو اس کے بعد دوبارہ کورٹ واپس آئی، اور اس کے بعد انہوں نے ایک اور چیز آپ نے نوٹ کی مطلب جان صاحب، میں نے تو وہ دیکھا کہ عمران خان مطلوب ہیں ٹرائل کورٹ میں، وہاں نہیں جاتے. یہاں سپریم کورٹ میں بھی آ رہے ہیں، کل اسلام آباد اور یہاں پہ قانونی طور پہ ان کی موجودگی ضروری نہیں. میرا خیال ہے ان کو کسی نے کہا ہے سائیکولوجیکلی کہ آپ کا کرسمہ اتنا ہے کہ ججز پہ وہ اس کا افیکٹ ہو. اور وہ کیونکہ یہ سارے وہ ججز اس عمر میں جو عمران خان کو ایز اے پلیئر ہیرو سمجھتے تھے، تو کیا پتا اب اس کا کوئی سائیکولوجیکلی وہ اس کا فائدہ لینا چاہ رہے ہوں. اور وہ پہلی رو میں بیٹھے ہوتے ہیں اور ہر جج پہ ان کی بڑی نگاہ ہوتی ہے. تو آج خیر وہ جج نہیں تھے جو ان کو دیکھ رہے تھے. آپ کا ان کے کرسمہ، آپ کے اوپر ان کے کرسمہ کا کوئی اثر ہوتا ہے اسناد سے؟ دیکھیں سب پہ ہوتا ہے. میں نے دیکھا ہے کہ بہت سے صحافی آپ پہ ہوتا ہے یا نہیں؟ ان کے بہت سے صحافی مخالف بھی ہر ٹائم پہ. میں نے آج دیکھا کہ ایک صحافی بڑے کرٹیکل تھے اور کہہ رہے تھے کہ آپ دن بدن ہینڈسم ہو رہے ہیں، اسمارٹ ہو رہے ہیں. اچھا. تو اس کے علاوہ بھی میں نے دیکھا کہ صحافی جو ہیں ایک تو خبر کی جستجو ہوتی ہے، ایک ویسے جو ہے وہ عمران خان سے یا کوئی سخت نفرت کرتا ہے یا اس کے کرسمہ کے سہار میں مبتلا ہوتا ہے، درمیانی کوئی چیز نہیں ہے. آپ شاید اسی لیے ان کے قریب نہیں جاتے کہ کہیں آپ پہ بھی اثر نہ ہو. ہاں بہتر ہے. تو ثاقب بشیر صاحب، جو عمران خان کی عدالتوں میں خاص طور پہ سپریم کورٹ میں آج جو آمد ہوئی اور جو پیشی ہوئی، تو اور یہاں پہ ان کا جیسا کہ اسناد نے کہا قانونی طور پہ ان کی ریکوائرمنٹ نہیں تھی، تو اب اسلام آباد ہائی کورٹ کے اوپر یہ معاملہ سارا واپس بھیج دیا گیا. اسلام آباد ہائی کورٹ نے ٹرائل کورٹ بھیجا تھا، سپریم کورٹ نے اسلام آباد ہائی کورٹ بھیج دیا ہے. تو یہ کب تک جو ہے یہ گرم ہاٹ پوٹیٹو کی طرح یہ عمران خان کے معاملات جو ہیں عدالتیں ایک دوسرے پہ اچھالتی رہیں گی؟ کیا اسلام آباد ہائی کورٹ کو اب ڈیفینیٹیو ایک اوپینین دینا پڑے گا ان تمام معاملات پہ جو کہ ابھی اس کے سامنے ہیں؟ اور کیا اس وقت تک توشہ خانہ کیس ٹرائل جو ہے اس کو سٹے کر دیا جائے گا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے؟ سٹے تو مجھے نہیں لگتا کہ سٹے کیا جائے، کیونکہ یہ کیس 14 مئی سے 4 جولائی تک جو ہے وہ پہلے سٹے رہا تھا. دوسری جو آپ نے بات کی کہ اب ہائی کورٹ کو فیصلہ کرنا ہی پڑے گا، کیونکہ اس سے قبل عمران خان کی پلی ہائی کورٹ نے مان لی تھی کہ اور جو
مینٹینیبلٹی پہ جو سیشن کورٹ کا فیصلہ تھا اس کو سیٹیسفائڈ کر دیا تھا, لیکن ریمانڈ کیا تھا تو دوبارہ سے فیصلہ جو ہے وہ تقریباً آلموسٹ وہی آ گیا ہے. تو اب دوبارہ ہائی کورٹ میں میٹر آیا ہے, تو اٹ مین کہ اب ہائی کورٹ کو یہ طے کرنا پڑے گا کہ مینٹینیبلٹی ہے یا نہیں ہے, کیس ٹرانسفر کرنا ہے یا نہیں کرنا. یہ 2 پوائنٹس میجر ہیں جن پہ اب جو ہے وہ فیصلہ ہائی کورٹ الٹیمیٹلی اب کرے گی. تو آپ نہیں سمجھتے کہ جو فیصلہ سپریم کورٹ نے کیا ہے اس کو دیکھ کر تو یہ لگتا ہے کہ جیسے بنیادی طور پہ اسلام آباد ہائی کورٹ نے پہلے بہت وقت ضائع کیا اور اس کی ذمہ دار خود اسلام آباد ہائی کورٹ ہے. جو کام اب اسلام آباد ہائی کورٹ کرے گی اگر یہ پہلے کر دیتی تو اتنا وقت ضائع نہ ہوتا اور پہلے ہی تمام درخواستوں کو نمٹا دیا جاتا. بالکل یہ اننیسیسری ڈیلے ہوا اسلام آباد ہائی کورٹ کی طرف سے, اور اس کی وجہ یہ ہوئی کہ جب عمران خان کو گرفتار کیا گیا تو وہ اس کے بعد سپریم کورٹ نے ریلیف دیا تو اسلام آباد ہائی کورٹ پہ بڑا دباؤ آیا, تو وہ یہ ہوا کہ وہ ایڈجرن ہو گیا, اسٹے دے کے پھر لمبا ہو گیا. اب مسئلہ یہ آ رہا ہے کہ سیاسی ایک سوال ہے, نون لیگ کے دوست بھی کہتے ہیں کہ الیکشن تبھی بنے گا جب عمران خان نائل ہوں گے اور جیل میں جائیں گے. تو یہ 2 چیزیں بڑی امپورٹنٹ ہیں سیاست کے لیے. جس طرح نواز شریف کو 2018 میں ثاقب نثار صاحب نے پوری محنت کے ساتھ جیل میں بھیجا, حالانکہ پولیٹیکلی اس کا فائدہ ہوا نون لیگ کو, لیکن یہ تھا کہ جی نائل بھی کرا دیا جائے اور جیل میں بھیجا جائے. حنیف عباسی کو رات 12 بجے فیصلہ کروایا ثاقب نثار صاحب نے. تو آلموسٹ ابھی بھی اپوننٹ کی یہی خواہش ہے, اور یہی جو جس طریقے سے نون لیگ اس وقت چاہ رہی تھی کہ نائلی لیٹ ہو, اور یہاں جو ہے وہ اس وقت عمران خان جو ہے ٹیکنیکل بنیادوں پہ چاہ رہے ہیں کہ میری نائلی ہو. ٹھیک ہے. تو ناظرین اب اسلام آباد ہائی کورٹ کی کورٹ میں گیند آ گیا ہے. اب دیکھنا یہ ہے کہ چیف جسٹس عامر فاروق اس گیند پر کیسا کھیلتے ہیں, کتنے جلدی فیصلہ کرتے ہیں, کیونکہ جو بھی توشیخانہ ٹرائل کورٹ کے دائرہ اختیار یا ان کے جج کے اوپر اعتراضات کے معاملات ہیں ان پہ اسلام آباد ہائی کورٹ یا چیف جسٹس عامر فاروق جو بھی فیصلہ دیں گے اس کے خلاف واپس پھر پی ٹی آئی اور عمران خان سپریم کورٹ میں ہی آئیں گے. اور جب سپریم کورٹ میں آئیں گے تو یہاں پہ پھر ایک بینچ بنے گا اور پھر سپریم کورٹ اپنا حتمی فیصلہ دے گی. اور آبویسلی اسلام آباد ہائی کورٹ کا فیصلہ اگر جج ہمایوں دلاور کو ہٹانے کا ہوا یا ان کے دائرہ کار کے حوالے سے ہوا تو ٹرائل کورٹ کو بھی نئے سرے سے تشکیل دیا جائے گا, کسی دوسرے جج کے پاس یہ ٹرائل لگے گا اور پھر دیکھیں گے کہ عمران خان کو نئی جج اور نئی عدالت پہ بھی کیا کوئی اعتراض ہوں گے یا نہیں. مطیع اللہ جان, MJ TV سے اتنا ہی, اجازت دیجیے, اللہ حافظ.